یہ کہانی نہیں، ایک واقعہ ہے جو ایک شخص کی فیملی کے ساتھ پیش آیا، جس کا نام ہے ساحل۔ آگے ہم کہانی کو ساحل کی زبانی ہی بیان کرتے ہیں۔ ساحل کہتا ہے، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 8 سال کا تھا۔ میرے ایک بہن اور ایک بھائی مجھ سے بڑے تھے، اس لیے یہ واقعہ انہیں اچھی طرح یاد ہے۔ گھر میں اتنی مرتبہ اس واقعے کو دہرایا گیا کہ یہ مجھے زبانی یاد ہو گیا۔ آج بھی جب ہم اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ ہم نے گرمیوں کی چھٹیوں میں اسلام آباد جانے کا پلان بنایا۔ ہمارے ایک دور کے رشتہ دار راولپنڈی میں رہتے ہیں۔ پلان یہ تھا کہ پہلے ان کے گھر جایا جائے اور پھر وہاں سے اسلام آباد اور مری۔ ہم سب بہت پرجوش تھے۔ آخر وہ دن آیا جب ہم صبح صبح ٹرین کے ذریعے راولپنڈی اسٹیشن پر اترے۔ پھر انکل مزمل جو ہمیں لینے آئے تھے ہمیں اپنے گھر لے گئے۔ ان کا گھر ایک اچھے صاف ستھرے علاقے میں تھا۔ مکان اچھا بڑا تھا، بہت پرانا بھی نہیں تھا۔ مزمل انکل 2 سال سے اس جگہ کرائے پر رہ رہے تھے۔ اوپر والا پورشن خالی تھا جس میں کچھ سامان تھا۔ اگر کوئی مہمان آ جائے تو وہ مالک مکان سے چابی لے کر مہمان کو اوپر والے پورشن میں جگہ دے دیتے، لہٰذا ہمیں بھی وہاں جگہ مل گئی۔ رات بھر کے تھکے مارے ہم ناشتہ کرتے ہی سو گئے۔ گرمی زیادہ نہیں تھی تو اے سی کی ضرورت بھی نہیں تھی، صرف پنکھا چل رہا تھا۔ چلتے ہوئے مسلسل خر خر کی آوازیں بھی نکال رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو، اس بڑھاپے میں مجھ سے کام کرواتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ ابھی 2 گھنٹے ہی گزرے ہوں گے کہ بجلی بند ہو گئی۔ پنکھا سکون کی سانس لیتا رک گیا۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ پاپا کو گرمی لگی تو وہ اٹھے اور کھڑکی کھولنے لگے۔ کھڑکی جیم تھی۔ کچھ محنت کے بعد وہ آخر اس کو تھوڑا سا کھولنے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ تازہ ہوا اندر آتے ہی انہوں نے سکون سے بستر کا رخ کیا۔ ابھی آنکھ لگی نہ تھی کہ کھڑکی کی طرف سے کچھ آوازیں آنا شروع ہو گئیں، جیسے لوہا لوہے کے ساتھ گھسٹ رہا ہو۔ یہ آوازیں بار بار مناسب وقفے سے آ رہی تھی۔ آواز بہت اونچی تو نہیں تھی، لیکن اتنی خاموشی میں صرف یہی آواز آ رہی تھی۔ پاپا کو تجسس ہوا۔ انہوں نے اٹھ کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ جیسے ہی کھڑکی سے جھانکا، آواز بند ہو گئی۔ وہ واپس آ گئے۔ ابھی لیٹے ہی تھے کہ آواز دوبارہ آنا شروع ہو گئی۔ ارے یہ کیا مذاق ہے! وہ پھر اٹھے، لیکن پھر ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی کھڑکی کے پاس آتے، آواز بند ہو جاتی۔ کھڑکی سے باہر ساتھ والوں کا گھر نظر آ رہا تھا، جہاں کوئی نظر آ نہیں رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد آواز بالکل بند ہو گئی۔ یہ پہلا عجیب واقعہ تھا۔ پھر اس کے بعد اس طرح کے کئی واقعات ہوئے، لیکن ہم نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا۔ مثلاً ساتھ والوں کے گھر میں کچھ پودے لگے تھے جو بالکل سوکھے ہوئے تھے۔ اگلے دن ان میں ہرے بھرے پتے اور پھول لگے تھے۔ دوسرے دن ماما پاپا کو انکل کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے جانا تھا۔ ہم سب بچے مل کر چھت پر چلے گئے اور گیند سے کھیلنے لگے۔ میرے بھائی نے شاٹ لگائی اور گیند ساتھ والوں کے گھر میں چلا گیا۔ ہم نے جو دیوار سے جھانک کر دیکھا تو گیند ساتھ والے گھر میں فرش پر پڑی تھی۔ میرا بھائی فائز گیند لینے گیا۔ باہر کا گیٹ تھوڑا سا کھلا تھا۔ وہ اندر گیا تو بھاگتا ہوا واپس آ گیا۔ وہ کافی خوفزدہ دکھائی دے رہا تھا۔ ہمارے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہاں جالی والا ایک بڑا سا دروازہ ہے، اس دروازے کے پیچھے کوئی کھڑا تھا۔ ہم نے کہا تو پھر کیا ہوا؟ ان سے کہو ہماری بول دے دو۔ انکل کی بیٹی نے کہا، نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ ڈر گیا ہے۔ سب بچے ہنسنے لگے۔ تو اس نے کہا، نہیں، وہاں کچھ بہت عجیب تھا۔ ہم سب ہنسنے لگے، لیکن اندر ہی اندر کچھ ڈر بھی گئے تھے۔ یہ سب باتیں مجھے تو ٹھیک طرح یاد نہیں، لیکن میرے پاپا اور بہن بھائی یہی بتاتے ہیں کہ اس کے بعد کا سین مجھے یاد ہے۔ جب ہم سب گھر کے باہر کھیل رہے تھے، میں اکیلا اس مکان کے گیٹ کی طرف گیا۔ گیٹ کھلا تھا۔ میں بال دیکھنے کے لیے گیٹ سے اندر گیا تو دیکھا ایک بچہ جو میرے جتنا تھا جھولا جھول رہا تھا، اور اس کے جھولنے سے وہی آواز پیدا ہو رہی تھی جو ہمیں پہلے دن سنائی دی تھی۔ میرا دل کیا میں بھی جھولا جھولوں۔ پھر ایک دم سے وہ بچہ جھولے سے اتر گیا اور میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے بال اٹھائی اور اندر جانے لگا اور اشارے سے مجھے اندر بلانے لگا۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ چلتے چلتے
وہ ایک جالی والے دروازے کے پاس پہنچا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، لیکن نہ جانے کیوں میں پھر بھی چلتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ جالی والا دروازہ آ گیا۔ جالی والے دروازے کو دیکھ کر کامل بھائی کی بات یاد آ گئی۔ اسی دوران جب میرے بہن بھائیوں نے دیکھا کہ میں آس پاس موجود نہیں ہوں تو انہوں نے زور سے آواز لگانا شروع کی، ساحل، ساحل کہاں ہو؟ میں فوراً پلٹا اور بھاگتا ہوا اس مکان سے باہر نکل آیا۔ سب نے پوچھا، تم بال نہیں لائے؟ تو میں نے کہا نہیں، وہ ایک بچہ اٹھا کر اندر لے گیا۔ اس کے بعد ہم اپنے گھر میں آ گئے۔ اسلام آباد اور مری کی سیر کرنے کے بعد 2 دن بعد ہم نے واپسی کا راستہ لیا۔ واپسی پر انکل کے پاس تھوڑی دیر کے لیے رکے، ان کے لیے گفٹ لائے تھے ان کو دیے اور ٹرین کی ٹکٹیں بک کروائیں۔ باتیں کرتے ہوئے انکل نے کہا کہ مجھے سامنے والے ہمسائے نے بتایا ہے کہ آپ کے مہمان بچے ساتھ والے مکان میں جا رہے تھے۔ بیٹا دیکھو، وہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ پاپا نے پوچھا کہ وہاں کون رہتا ہے؟ تو انکل نے بتایا کہ وہ مکان تو کئی سالوں سے خالی پڑا ہے، وہاں کوئی نہیں رہتا۔ جب یہ بات بتا رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ ان سے کہوں کہ نہیں، ایسی بات نہیں، وہاں ایک بچہ رہتا ہے جسے جھولا لیتے میں نے خود دیکھا ہے، لیکن میں چھوٹا تھا، اس ٹائم کچھ نہیں بولا۔ کچھ دیر بعد انکل نے بتایا کہ اس علاقے سے ایک بار ایک 7-8 سال کا بچہ اغوا ہو گیا تھا جس کا آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ CCTV کیمرے سے پتہ چلا کہ غائب ہونے والے دن وہ اس مکان کے اندر جاتا ہوا دیکھا گیا۔ پولیس نے اندر جا کر ہر طرح سے چھان بین کی لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ آج 3 سال گزر گئے، نہ جانے وہ بچہ کہاں گیا۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ میں نے کہا، وہ ہمارا بول بھی لے گیا۔ اس پر بات ہنسی میں ٹل گئی، لیکن لاہور آ کر جب ہم نے تمام حالات و واقعات کا جائزہ لیا تو ہمیں احساس ہوا کہ ہم کیسے کچھ برا ہونے سے بال بال بچ گئے تھے۔